علیکم، میں امداد سمرو۔ میری ٹیبل پر کاغذوں کا ڈھیر ہے اور ان ڈھیر میں زیادہ تر ٹویٹس ہیں تحریک انصاف کے پروپیگنڈا اور اس کے جواب میں تحریک انصاف جو پروپیگنڈا ماسٹر تھی اب وہ اپنے ہی پروپیگنڈا کے جال میں پھنس چکی ہوئی ہے، برے طریقے سے پھنسنے کے بعد دوڑ لگا دی ہے۔ اور ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ عمران خان کو کون نااہل کر سکتا ہے۔ عمران خان اتنے بڑے پاپولر لیڈر ہیں اور ان کے بغیر تو سیاست ممکن نہیں ہے، تو ان کو کیسے نااہل کیا جا سکتا ہے؟ تو عمران خان صاحب کو نااہل کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب چاہے جتنے بھی بڑے سیاسی لیڈر ہوں، جتنے بھی مقبول لیڈر ہوں، اگر پکڑے جائیں گے تو پھر تو نااہلی ہوگی، اور وہ پکڑے جا چکے ہوئے ہیں۔ تو معاملہ ہے وہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان صاحب کو ایک کیا ہوتا ہے وہ جرأت مند لیڈر کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا کہ عمران خان دنیا میں کسی خوددار لیڈر کسی کے سامنے نہیں جھکتے عمران خان صاحب۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے امریکہ کی غلامی نہ کرنے کی وجہ سے نکالا گیا، امریکہ نے میرے خلاف سازش کی۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا خیبر پختونخوا میں، اس واقعے کے بعد دو چیزیں سامنے آئیں، ایک یہ بلکہ دو واقعات ہوئے، ایک واقعہ دہشت گردی کا اور ایک واقعہ امریکی سفیر کے دورے کا۔ دونوں واقعات سے یہ سامنے آ گیا کہ عمران خان صاحب اور ان کا گینگ جو ہے عمران خان اینڈ کمپنی یا تحریک انصاف غلامی بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ ایک کی غلامی کرتے ہیں، دوسرے سے ڈرتے ہیں، ایک سے پیسے پکڑتے ہیں، دوسرے کو پیسے دیتے ہیں۔ یہ چیزیں مسلسل سامنے آ رہی ہیں، اور تحریک انصاف اور پیسے دینے والی خاص طور پر، اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، منہ میں مونگ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے، اس چیز کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا۔ امریکہ کو ترلے منتیں کرنا، عبداللہ ریار کی خبر تو آ چکی ہوئی تھی نا، جب پچھلے دو ایک مہینے سے مسلسل میڈیا پر وہ چلتی رہتی ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو بھیجا کہ جا کر ڈونلڈ لو سے مجھے معافی دلواؤ۔ کون سا ڈونلڈ لو؟ جس کے لیے عمران خان صاحب نے اپنی جماعت کو بتایا تھا، قوم کو بتایا تھا کہ جس نے میرے خلاف سازش کی ہے۔ اس نے ہمارے جو سفیر تھے اسد مجید، ان کو بلا کر کہا کہ یا عمران خان ہوگا یا آپ کے اور ہمارے تعلقات ہوں گے، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو اس کے بعد آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں گے۔ وہ جو کیا تھا، وہ عمران خان صاحب نے خط نکال کر دکھایا تھا، 27 مارچ کو لہرایا تھا، اسی ڈونلڈ لو کی طرف اپنے دوستوں کو، اپنے اوورسیز پاکستانیز کا جو پی ٹی آئی کا چیپٹر ہے اس کے رہنماؤں کو ایک بار نہیں کئی بار بھیجا عمران خان نے کہ جی معافی دلوا دو، ہم سے بھول ہو گئی، ہم کا معافی دے دو، اچھا کہو چاہے برا کہو، ہم کا سب قبول، ہم سے بھول ہو گئی، ہم کا معافی دے دو۔ یہ عمران خان صاحب جلسوں میں کچھ کہتے ہیں اور ادھر لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ اب ہوا یہ معافی کے لیے لوگوں کو بھیجتے ہیں، اپنے لوگوں کو پیغام بھیجتے ہیں کہ جی ہمیں معاف کر دو۔ ادھر نہیں، نواز شریف کو بھیجا، نواز شریف کی طرف بندہ بھیجا کہ جی بھائی جان معاف کر دو یار، بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، سیاستدان ہیں، آپس میں نبڑ لیں گے۔ یہی عمران خان صاحب کو سمجھایا جاتا رہا تھا کہ سیاستدان ہیں، آپس میں نبڑ لیں گے، پارلیمنٹ کے اندر رہو، پارلیمنٹ کے اندر رہ کر سیاست کرو، سیاسی میدان کے اندر رہ کر سیاست کرو، ہر بار عدالتوں میں مت جاؤ، ہر بار جی ایچ کیو کی طرف مت دیکھو، ہر بار امپائر کو مت آواز دو۔ سمجھایا گیا، نہیں سمجھے، اب کہہ رہے ہیں کہ جی عدالتوں میں مت جاؤ، عمران خان خود کہہ رہے ہیں عدالتوں میں مت جاؤ۔ میاں صاحب یہ جو تحریک اپنا میرے خلاف جو ریفرنسز ہیں، میری نااہلی کے معاملات ہیں، ان کو ادھر چھوڑ دو، آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں۔ پہلے کہتے تھے کہ جی میں نے طالبان سے بات کرنی ہے، میں نے کر سکتا ہوں، میں ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، میں بلوچ علیحدگی پسندوں سے بات کر سکتا ہوں، ان سے نہیں کر سکتا۔ تو عمران خان صاحب، امریکہ تو بڑی چیز ہے، میاں نواز شریف صاحب ایک حقیقت ہے نا، بہت بڑی حقیقت ہے امریکہ، تو میاں نواز شریف صاحب اس معاملے میں اس حوالے سے تو ظاہر ہے تھوڑے سے نیچے ہوں گے، کہاں امریکہ بہادر اور کہاں میاں نواز شریف صاحب بیچارے جلاوطن بیٹھے ہوئے۔ تو عمران خان صاحب نے میاں نواز شریف کے پاؤں پکڑنے کے لیے اپنے دوستوں کو بھیج دیا۔ تو اب ہوا یہ جناب، پروپیگنڈا میں جیتے عمران خان صاحب، اور پروپیگنڈا کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی، پاپولر نعرے کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ جو ٹیکٹس ہوتے ہیں اس طرح کے، یہ ہجوم کو مداری کر کے ہجوم کو چلا جاتا ہے، اس کے بعد لوگ اپنے اپنے کام میں تھوڑی دیر کے لیے مداری کے شہر میں لوگ رہتے ہیں، مداری کچھ دکھاتا ہے، کبھی کسی کی زبان کاٹ رہا ہوتا ہے، کبھی کبوتر نکال رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ، تو لوگ اس تھوڑے عرصے تک تو مداری کے مداح ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر لمبا عرصہ نہیں چلتا۔ تو سیاست تو ایک مستقل عمل ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں حربے، وہ کچھ عرصے کے لیے تو لوگوں کو پاپولر رکھتے ہیں، لیکن زیادہ دیر نہیں، چیزیں کھلتی جب سامنے آ جاتی ہیں تو پھر لگ پتہ جاتا ہے۔ تو ہوا یہ جناب، چپ کر کے بیٹھ جاتے، خاموشی، منہ لب سی کے بیٹھ جاتے تو کچھ نہیں ہونا تھا۔ لیکن پروپیگنڈا کی عادت پڑی ہوئی ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ خود بخود ہو جاتا ہے،
جس انسان کو بولنے کی عادت ہو یا جس انسان کو چگلی کھانے کی عادت ہو، جھوٹ بولنے کی عادت ہو، وہ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتا ہے، اپنے آپ سے بھی، اگر کچھ بھی نہ ہو تو اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اس وقت تحریک انصاف کا عالم یہ ہے، عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کا، ان کا عالم یہ ہے کہ اپنے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے ساتھ۔ تو ہوا یہ کہ اپنا امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم وہ انہوں نے دورہ کیا خیبر پختونخوا کا، اور وہاں پر انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی، میٹنگ اٹینڈ کی، ان کو بریفنگ دی گئی، انہوں نے بریفنگ دی یو ایس ایڈ کے پروجیکٹس کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر یو ایس ایڈ کے تعاون سے جو وہاں پر اپنا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو گاڑیاں دی جانی تھی 36، وہ ان کی چابیاں دی انہوں نے وہاں پر جو جھگڑا صاحب ہیں، تیمور جھگڑا وزیر، وہ چابی ان کو دے دی، تھما دی۔ اور اس کے علاوہ پھر جو تھا جائزہ لیا تورخم پشاور سڑک کا، جو کہ امریکہ بنا کے دے رہا ہے، اس پر پھر ان کو بریفنگ دی گئی۔ ظاہر ہے جہاں پر وہ گئے وہ سینسٹیو ایریا اس طرح سے ہے کہ وہاں پر دہشت گردی کے واقعات وغیرہ ہو رہے ہیں، مطلب ایک خطرہ تو رہتا ہے نا KP کے یہ ایریا حساس تو ہیں، تو وہاں پر ان کو بریفنگ بھی دی گئی۔ وہاں پر پھر ہمارے جو لا انفورسمنٹ کے جو تھے لوگ وہ بھی وہاں موجود تھے، بریفنگ شریف۔ ظاہر ہے اس طرح کے ایریاز میں جب بنتی ہیں سڑکیں تو اس میں فوج کی انوالومنٹ بھی ہوتی ہے، امن و امان کو سامنے رکھ کر، تو وہ بھی تھے۔ اب وہ کچھ تصویریں جو آپ اسکرین پر دیکھ لیں، یہ تصویریں کچھ چلیں، اب ان تصویروں کی بنیاد پر یہ جو PTI کی شری مزاری صاحبہ ہیں، جو ایسے ماشاءاللہ، مطلب میں ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پر بات کر رہا ہوں، بطور خاتون ان کا احترام، لیکن ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پر وہ ایسی باتیں کرتی ہیں، ایسے جھوٹے اپنا بیانیاں گھڑتی ہیں کہ وہ بس باقی جو ہوتے ہیں نا پیچھے، یہ اپنے شہباز گل وغیرہ دنگ رہ جاتے ہیں کہ یار یہ تو کمال ہو گیا، ہم تو بہت پیچھے رہ گئے، یہ تو ہم سے بھی آگے ہیں۔ تو خیر کچھ جو ہے وہ تصویریں ان کی شیئر ہوئیں امریکی سفیر کی، اور انہوں نے وہاں سے اٹھانے کے بعد جو انہوں نے ٹویٹ کیا شری مزاری صاحبہ نے، میں ان کا ٹویٹ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ کہہ رہی ہیں، وہ تصویریں شیئر کی ہیں جس میں امریکی سفیر جو ہیں وہ فضائی جائزہ بھی لے رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا ایک جگہ کارپیٹ بچھا ہوا ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے، کوئی اشارے کیے جا رہے ہیں، کوئی افسران، فوجی افسران جو اشارے کر کے بتا رہے ہیں۔ تو یہ جناب ان تصویروں کو یہ رنگ دے رہی ہیں۔ امریکی سفیر اور اس کا گینگ تورخم کی راہ میں پاکستان کے حساس علاقوں پر پرواز کرتے ہوئے زمین کا معائنہ کر رہے ہیں، جبکہ موصوف کو سرکاری بریفنگ بھی میسر ہے اور قدم رنجاں ہونے کو سرخ قالین بھی۔ ان علاقوں میں تو عام پاکستانی بھی قدم نہیں رکھ سکتے۔ کیا ہم غلام ہیں؟ کیا بلوم وائسرائے ہے اور اس کا نام اور تکبر سب پر حاوی ہے؟ تبدیلی حکومت کی امریکی سازش کے ایجنڈے کا ایک اور نقطہ پورا ہوا۔ اب یہ سوال ہے یہاں پر اٹھایا گیا، پھر ان کو جواب بھی ملے ہیں، تگڑے جواب ملے ہیں، جس کے بعد وہ کافی دیر تک خاموش رہیں۔ پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ جی ٹھیک ہے، ملکوں کے آپس میں جو سوشل سیکٹر میں اور دوسرے سیکٹرز میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تو چلتا رہتا ہے، لیکن اس طرح کے حساس علاقے میں لے کر جانا، یہ تو جی حساس علاقہ KPK کا تھا، اور KPK حکومت کو اعتراض ہوتا، حکومت براہ راست اعتراض کر لیتی کہ جی آپ ادھر آگے نہیں جا سکتے، اور نہیں تو وفاقی حکومت سے اعتراض کر لیتی، اور نہیں تو GHQ سے اعتراض کر لیتی کہ جی یہ دیکھیں یہ ہم ان کو وہاں نہیں جانے دیں گے، کیا ہم غلام ہیں؟ کہہ دیتے، نہیں کہا۔ تو اس کے بعد پھر جو مختلف صحافیوں نے ان سے سوال کیے اپنا شری مزاری صاحبہ سے، اور ان کو جواب دیا ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ مطلب عجیب و غریب، ایک تو یہ ہے کہ پروپیگنڈا میں جینے کی عادت ہو نا، تو پھر مطلب آپ یہ بھول جاتے ہو کہ یار یہی امریکی سفیر جو ہے آپ کے وزیر صحت کے ساتھ میٹنگ چیئر کر رہا ہے جوائنٹ، پھر وہ آپ کو چابی دے رہا ہے، تو کیا وہ چابی آپ کو امریکہ سے آپ نے چابی بنوائی ہے غلامی کا لاک اپ کھولنے کے لیے کہ جی ہم اب غلام نہیں رہے تو ہم یہ لاک اپ کھول دیتے ہیں، امریکہ سے چابی بنوا کر امریکہ کی غلامی کی آزادی کے لیے آزادی کے لیے؟ مطلب کوئی ایک حد ہوتی ہے نا، حد حساب، بالکل بھی کوئی حد حساب نہیں ہے، ڈٹائی ہے، اور جتنی کیے جاؤ اتنا مطلب لوگ، اچھا مسئلہ یہ ہے کہ پھر لوگ اس کو لے کر آگے بھی نکلتے ہیں۔ اس میں جو حامد میر صاحب ہیں، انہوں نے تصویریں جو شیئر کی، انہوں نے پھر ایک اور تصویر لگا دی، وہی جو چابی والی تصویر ہے، پھر وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں ڈونلڈ بلوم، اور پھر ان کو وہاں پر وزٹ کروایا جا رہا ہے، تو وہ تصویریں ہیں ان کے سرکاری حکام جو ہیں KPK گورنمنٹ کے، ان کو وزٹ کروا رہے ہیں، اور ریڈ کارپیٹ بچھایا ہوا ہے۔ تو اس پر حامد میر صاحب کہتے ہیں فائنڈ آؤٹ دی ریڈ کارپیٹ ان دیز پکچرز، ڈھونڈیں جی ان تصاویر میں بھی ڈھونڈیں، اگر تورخم پر ڈھونڈا ہے تو یہاں پر بھی ڈھونڈیں، آپ کی حکومت بھی کر رہی ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ غلامی تو پھر سب کی ہوتی ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اگر آپ کے ساتھ ملتے ہیں امریکی اپنا سفیر تو وہ سازش کر رہے ہیں،
یعنی آپ کے مخالفین کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ ملتے ہیں تو امریکہ سے بڑا پاکستان کا کوئی دوست نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. پھر اگر وہ تورکم بارڈر پر سڑک کی بریفنگ لے رہے ہیں تو یا دے رہے ہیں تو وہ ہو گئی سازش، وہ ہو گئی غلامی. اور اگر وہ آپ کے جو صوبائی دفاتر میں بیٹھ کر آپ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ یا آپ کے وزیروں کے ساتھ بیٹھ کر شیئر کریں چیئر، جو صدارتی کرسی ہے صدارت کریں، جوائنٹ اپنا اس کو چیئر کریں میٹنگوں کو، تو وہ ہو گیا جی پاکستان کے لیے کام. عادل شاہ زیب صاحب ہیں، انہوں نے لکھا مزے کا خیز بات یہ ہے کہ جس صوبے کا امریکی سفیر دورہ کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کی پیشکش کی اجازت کے بغیر ناممکن ہے. حیرانگی ہے کہ 2 دن پی ٹی آئی حکومت کے وزیر اعلیٰ اور وزیروں پر امریکی سفیر سے ملاقات اور 36 گاڑیاں لینے پر لان تان ہوتی رہی. آپ شاید ہالی ڈیز پر تھیں، کچھ تو بولتی. اب یہ ہے، یہ رویہ ہے کہ آپ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملے، لوگوں نے اس پر تنقید کی، آپ چپ تھیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. اچھا جی، شمع جنیجو نے ایک تصویر ٹویٹ کی ہے جو بڑے عرصے سے بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، جب سے گاڑیاں ملی ہیں وہ تصویر وائرل ہے. شمع نے بھی ٹویٹ کی ہے. شمع لکھتی ہیں دس فوٹو سمس اپ ہول پولیٹکس آف عمران خان's پی ٹی آئی. عمران خان کی ساری جو سیاست ہے نا اور پی ٹی آئی کی، اس کا احاطہ کرتی ہے یہ تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. یو ایس ایڈ کی گاڑی ہے، امریکہ سے خیرات میں ملی ہوئی گاڑی، خیرات میں. وہ کہتا شہباز شریف نے کہا تھا نا کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، ٹھیک ہے نا، بھکاریوں کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، مانگنے والے کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، کوئی مرضی نہیں ہوتی. تو اس پر عمران خان صاحب نے اس کا مذاق بنایا تھا. یہ حقیقت ہوتی ہے. تو آپ وہ تصویر جو ہے، وہ ایک تصویر کے اوپر جو گاڑی ہے، گاڑی کے اوپر لکھا ہوا ہے کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ آپ جو کہیں ہم مان جائیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. پھر نیچے جو نمبر پلیٹ کی جگہ گاڑی پر لکھا ہوا ہے یو ایس ایڈ. یو ایس ایڈ کی خیرات میں ملی گاڑی امریکی ادارہ ہے، سرکار امریکی حکومت کے اس سے چلتا ہے، یہ این جی او ہے لیکن امریکی حکومت کی کا پیسہ ہوتا ہے اس میں. تو یہ اس میں انہوں نے بتایا اس تصویر میں، جس نے بھی یہ تصویر بنائی ہے، کہ جی دیکھیں دوگلا. اوپر لکھا ہوا ہے بڑے حروف میں لکھا ہوا ہے کہ کیا ہم غلام ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. اور پھر نیچے لکھا ہوا ہے جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کیا ہم غلام ہیں، اس کی ٹائٹل کے ساتھ ہم نے گاڑی رکھی ہوئی ہے. یہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ، یعنی عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کرتے اس کے الٹ ہے. یہ طے شدہ بات ہے، طے شدہ بات. نواز شریف سے مذاکرات نہیں کروں گا. اپنے بندے بھیجے ہوئے نواز شریف کی طرف کہ خدا کے واسطے مجھے معافی دلوا دو، خدا کے واسطے میری جو یہ نااہلی والا معاملہ ہے جس پر فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کس مائی کے لال میں جرأت ہے کہ عمران خان کو نااہل کرے. تو اگر یوسف رضا گیلانی ہو سکتے ہیں، اگر نواز شریف ہو سکتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کیوں نہیں؟ نواز شریف صاحب نے اپنا نااہل کروایا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کو 5 سال کے لیے. مکافات عمل نواز شریف تاحیات ہو گئے. اب عمران خان صاحب کے ساتھ سوچیں کہ مکافات عمل کتنا آگے جائے گا. اچھا جی، دوسرا یہ کہ جب یہ اپنا چیزیں آئیں سامنے، اپنا امریکی سفیر سے گاڑیاں شاڑیاں لیں تو ایک ویڈیو بن گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پروپیگنڈا ہے نا، پروپیگنڈا. ادھر دوسری طرف عمران خان کے مخالفین پروپیگنڈا، سوشل میڈیا کا ٹول اس طرح استعمال نہیں کر رہے تھے، اب کر رہے ہیں. اس کے پیچھے لوگ جو عمران خان صاحب کا پروپیگنڈا چلا رہے تھے، ان میں سے کچھ لوگ ادھر مریم اورنگزیب صاحبہ کو مل گئے ہوئے، مریم نواز صاحبہ کو مل گئے ہوئے کچھ لوگ. ایک تو احمد جواد صاحب ہیں جو سیکرٹری اطلاعات تھے، لیکن اس کے علاوہ ایک ٹیم جو منٹوں میں چیزیں بنا دیتی ہے وہ مل گئی ہوئی ہے. اب ایک ویڈیو ہے اس پر، یہ جو کیا ہم غلام ہیں والا جو عمران خان صاحب کا نعرہ تھا، کیا ہم غلام ہیں آپ جو کہیں مان جائیں، اس پر ایک بنا ہے، ایک اپنا ویڈیو بنی ہے جس میں عمران خان صاحب کی تقریریں ہیں اور پھر سوال کیا جاتا ہے کیا ہم غلام ہیں، اور ویڈیو کے اوپر ٹائٹل ہے کیا ہم غلام ہیں، اور جواب ہے ایبسولوٹلی یس. اس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کیا ہم غلام ہیں؟ اب کیا تم غلامی کرو، اس حکومت کو کہہ رہے ہیں جی تم غلامی کرو گے، یہ آزاد قوم ہے، ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، بے شرم لوگوں شرم کرو. پھر کہتے ہیں یورپین یونین جو ہے وہ ویڈیو میں ہے، لیکن اس ویڈیو کا ٹائٹل کیا ہے؟ کیا ہم غلام ہیں، اور جواب ہے یس ہم غلام ہیں. اگر امریکہ سے گاڑیاں لے رہے ہو، اگر سڑکیں وہ بنا کر دے رہے ہیں آپ کو، تو پھر اور وہ آپ کے صوبے میں، یا تو وہاں کہتے ہیں کہ جی نہیں، اور پھر پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں نا. میں نے گزارش آغاز میں بھی کی تھی کہ یا تو عمران خان صاحب خاموش ہو کر بیٹھ جاتے، شیریں مزاری کو کہتے ہیں یہ کیا کر رہی ہیں، ظاہر ہے یہ تو پھر ملبہ اپنے اوپر ہی آئے گا، اور آ گیا اور اس کے بعد سانپ سونپ گیا، اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ گئے ہوئے. تو کہتے ہیں جی پوری یورپین یونین جو ہے، یورپین یونین کے ایمبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ ہم کوئی غلام ہیں کہ تم جو کہو ہم وہ کریں.
اور جب تک میرے اندر خون ہے میں اس قوم کو غلام نہیں بننے دوں گا. یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا نہیں بننے دے رہے تو پھر گاڑیاں کیوں لے رہے ہو بھائی؟ اچھا وہ کہتے ہیں جی امریکہ مجھے کہتا ہے کہ روس مت جاؤ. امریکہ ہوتا کون ہے؟ تم ہوتے کون ہو مجھے کہنے والے؟ یہ عمران خان صاحب کی تقریر ہے. اور ادھر کیا ہے؟ ادھر عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ 2-2 ٹکے کی گاڑیاں لے رہے ہیں. کتنی گاڑی کی قیمت ہوگی؟ مطلب ایک جو بولان سوزوکی ہے اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ ایک حکومت کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. 36 گاڑیاں ایک حکومت کے لیے، ایک صوبے کے لیے کیا ہے؟ لیکن نہیں خرچ کر رہے، لوٹ لگا ہوا ہے. ایک طرف یہ معاملہ، دوسری طرف ایک انتہائی سنگین معاملہ کچھ دن پہلے یہ انکشاف کیا تھا اپنا ایم ولی خان نے، اور انہوں نے اور اس کا پھر حوالہ دیا تھا یہ اپنے ہمارے دوست ہیں اعزاز سید صاحب اور ان کے ساتھ عمر چیمہ صاحب نے اپنے پروگرام میں. اور یہ معاملہ تھا کہ طالبان کو بھتہ دے رہی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ. اسد کیسر صاحب کا انہوں نے نام لیا تھا جو آئین کے اوپر چڑھ دوڑے ہوئے تھے. اسد کیسر صاحب آئین کے اوپر چڑھے ہوئے تھے نا، نہیں پیش ہونے دے رہے تھے تحریک عدم اعتماد، اور کہا تھا جی میرا عمران خان سے 26-27 سال کی رفاقت ہے تو میں تو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دوں گا. ان کا نام لیا گیا کہ جی وہ بھتہ دے رہے ہیں وہاں پر. پھر کچھ اور لوگوں کے نام بھی تھے لیکن وہ نہیں، مطلب حوالہ تھا لیکن نہیں لیے گئے تھے نام. اب کل اٹیک ہوا ہے پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے پر، اور اس میں اس کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. اب اس میں ایمن ولی خان جو ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انتہا پسندوں کے سامنے کبھی نہیں جھکے، لاشیں اٹھائی ہیں، جنازے اٹھائے ہیں، بلور خاندان قتل ہو گیا، جلاوطنی قبول کر لی، کے پی کے چھوڑ کر اسلام آباد آ کر بیٹھ گئے، ایوان صدر میں بیٹھے رہے لیکن نہیں قبول کیا کہ جی نہیں ہم انتہا پسندی کو قبول نہیں کریں گے. یہ ان کی قربانیاں ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے لوگوں کی، پیپلز پارٹی کے لوگوں کی، ایون متحدہ قومی موومنٹ والوں نے بھی اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا تھا. لیکن پھر 2013 کے انتخابات میں آپ کو یاد ہے 3 پیاری پارٹیوں کے نام لیے گئے تھے. خیر اچھا، میں یہ جو ایم ولی خان نے، یعنی میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ادھر غلامی بھی ہو رہی ہے اور ڈر بھی رہے. اب ایم ولی خان باخبر آدمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایم پی اے ملک لیاقت پر قاتلانہ حملے کے بعد بھی پی ٹی آئی قیادت کی خاموشی معنی خیز ہے. ایسی اطلاعات ہیں کہ طالبان کو بھتہ نہ دینے پر انہیں نشانہ بنایا گیا. پی ٹی آئی والے اب تو خاموشی ختم کریں کیونکہ یہ آگ اب لگ چکی ہے. ملک صاحب کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو. آپ نے نہیں سنا ہوگا فواد چودھری صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کی، اتنی لمبی چوڑی پریس کانفرنس، اس میں بھی ذکر نہیں سنا ہوگا. عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی نہیں کیا ہوگا، کسی نے اس پر بات ہی نہیں کی کہ کیا ہو گیا ہے. ذاتی معاملہ ہے تو بتائیں، وہاں ان کی حکومت ہے، کچھ تو متحرک ہو. وہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے بہرحال اب وہ ایم ولی خان صاحب کا ٹویٹ ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اور اب اگلا معاملہ عمران خان صاحب کی نااہلی کا معاملہ بہت سنجیدہ ہو گیا ہوا ہے. خبریں تو یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کے اوپر مانیٹرنگ جج بٹھائے گئے تھے نا، کہ نواز شریف کو نااہل کرنے کے لیے، پاناما کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جے آئی ٹی بنائی، جے آئی ٹی کے اوپر مانیٹرنگ جج بٹھایا. پھر آگے جو عدالتیں چلا رہی تھی، معاملہ احتساب عدالت، ان کی بھی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی تھی. ایک طرف سے مانیٹرنگ نہیں ہو رہی تھی. کچھ صاحبان جو آتے تھے وہ موبائل سے شکل چھپاتے ہوتے تھے. اعزاز صاحب ان کو پکڑ لیتے تھے، یا کسی صحافی نے پکڑا تھا تو وہ موبائل سے شکل چھپاتے ہوئے آگے جا رہے ہوتے تھے. تو یہ اس طرح مانیٹرنگ ہو رہی تھی. نواز شریف نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا، میں بھی پورا بدلہ لوں گا. عمران خان صاحب پکڑے تو گئے ہیں، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، اعتراف بھی کر لیا ہوا ہے. تو اعتراف کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کس مائی کے لال میں جرت ہے کہ ہمیں نائل کرے. تو نواز شریف صاحب نے خود مانیٹرنگ شروع کر دی ہے. نواز شریف کے اوپر مانیٹرنگ جج بٹھائے جاتے تھے، نواز شریف نے مانیٹرنگ شروع کر دی ہے. لندن سے بیٹھ کر ڈیلی بیسس پر رپورٹ لے رہے ہیں کہ جی کہاں پہنچا معاملہ، کیونکہ یہ معاملہ فوراً منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں نواز شریف. کیا ساری پولیٹیکل پارٹی جو اتحاد میں ہیں، جو سمجھتے ہیں، جن کا خیال ہے، ان کے خیال سے متفق ہونا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، جن کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ایلین ہیں، عمران خان صاحب سیاسی آدمی نہیں ہے، عمران خان صاحب پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، عمران خان پاکستان کی پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، عمران خان پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں، 1 پارٹی رول چاہتے ہیں، 1 مین رول چاہتے ہیں. اسی وجہ سے 9 حلقوں پہ خود انتخابات لڑنے جا رہے ہیں. یہ وجہ ہے نا، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود عمران خان صاحب کے معاملے کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. لیکن جو سوال اٹھایا فواد چودھری صاحب نے، نواز شریف مانیٹرنگ کر رہے ہیں اس لیے عمران خان ان کی طرف لوگوں کو بھیج رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے سوال اٹھایا کہ جی کس مائی کے لال میں جرت ہے کہ عمران خان کو نااہل کر سکے. اگر آئین اور قانون میں یقین رکھنے والے لوگ ہم ہیں تو پھر مائی کا لال تو ہے آئین اور قانون، مائی کا لال تو ہے انصاف، مائی کا لال تو ہے جج، مائی کا لال تو ہے چیف الیکشن کمشنر. ان کے پاس چیزیں جو آئی ہیں تو پھر
وہ معاملہ تھا نواز شریف صاحب کا ایک مس ڈکلیریشن کا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک مس ڈکلیریشن، ایک تنخواہ جو وصول کر سکتے تھے نہیں وصول کی، چھپائی، ڈکلیئر نہیں کی اپنے ایسٹس میں، تو نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب مسلسل 5 سال مس ڈکلیریشن کرتے رہے، اور اس کے علاوہ توشہ خانہ سے چیزیں لے جا کر، مطلب اب تو چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ یار مطلب چائے پرچے، ٹی سیٹ، کف لنکس تو پہلے بھی آ چکا ہوا تھا، کف لنکس بہت مہنگے بھی ہوتے، وہ تک گھر لے گئے، اور حساب کتاب کچھ بھی نہیں، اور ایسٹس میں ڈکلیئر بھی نہیں کیا انہوں نے، چھپائے رکھا۔ تو یہ معاملہ تو سیدھا سیدھا پڑا ہوا ہے۔ میرا اصولی موقف یہ ہے کہ جی سیاستدانوں کو اس طرح نائل نہیں ہونا چاہیے، یہ 62(1)(f) یا آرٹیکل 62(63) یہ جو ضابطہ لے کر آئے تھے آئین میں، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ نواز شریف صاحب نے ختم نہیں کیا تھا، نواز شریف صاحب اس کا شکار ہوئے۔ عمران خان نے کہا تھا جی، ان سے حامد میر انٹرویو کر رہے تھے کہ جی آپ اس کے یہ جو آرٹیکلس ہیں آئین میں، ان کو 62(1)(f) ان کو آپ ختم نہیں کرنا چاہتے، ختم نہیں ہونا چاہیے، اس طرح تو تلوار کل کو آپ پر بھی گرے گی۔ تو کہتے گرے، میں تو اللہ کرے گرے میرے اوپر تلوار، عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، تو گر چکی ہوئی ہے، تلوار گر چکی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے اوپر، اور سنگین ہوگی۔ میں نے پہلے آغاز میں گزارش کی تھی کہ نواز شریف صاحب نے یوسف رضا گیلانی کو نااہل کروایا تھا توہین عدالت میں 5 سال کے لیے۔ گیلانی صاحب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، سینٹ میں چیئرمین سینٹ بننے والے ہیں وہ۔ گیلانی صاحب واپس آ گئے، نواز شریف صاحب کی واپسی پر ابھی بھی سوالات ہیں کہ واپس آ سکتے نہیں آ سکتے، کیونکہ ان کو تاحیات نائل کیا گیا عدالت کے ذریعے۔ سیاستدانوں کو عدالتوں کے ذریعے نائل کروائیں گے، تو پھر عمران خان صاحب نے کروایا۔ اب عمران خان صاحب کا جرم نواز شریف کے اس جرم سے کوئی 1000 گنا بڑا ہے، تو اب سوچیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو فواد چودھری صاحب جو سوال اٹھا رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ عمران خان کو نائل کروانے والا مائیکا لال وہ عمران خان ہی ہے، کیونکہ وہ راستہ بنا کر گئے ہوئے، وہ دے کر گئے ہوئے ہیں کہ اس طرح سیاستدانوں کا شکار کیا جاتا ہے، تو عمران خان صاحب بھی نہیں بچیں گے، وہ بھی شکار ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔